وشت کنگ راج کسانی ہوشتے اپا دوست پیشن چو مگب کنی گیا تے آن لائن کلاسز آنی حوالے اور یہ چے ابے تعلیم گوما تربیت اور علم کیستے اصول ہم علمین پرچہ کہ ضروری ہے کہ شما اگر تعلیم حاصل کرنے گا تا سلیبس اچھے ہٹ کر وتی علم میں ہم اضافہ کنگ لوٹی تے مختلف بکس وانگ لوٹا سے مرچاں جو استے مروچی بندہ باز کم اسٹوڈنٹ آنی تہائی استے کہ بک ریڈ کنن تے مدستہ مردم زیادہ تر گوشم اب کتاب پچ کنے مرا واب گری من زانا واب اڑی بائدے کیسے بردوں میں واب بوڑی آئینی کیسے واب گری تے اچھا بارہ لدا واسطے تیار کیسے شن واسطہ سینڈوچ لوٹائن تگو سینڈوچ گوشت نہ کرنا بریڈ رول لوٹائن تھا اور وتی ویسا میں تک کعوہ تیار کریں گیا تو محسن آپ لوگوں کے لیے میں نے بریڈ رول منگوائے ہیں دہلی سویٹ سے اور یہاں میں اپنے لیے کعوہ تیار کری ہوں. اگر آپ دونوں پینا پسند کریں گے تو میں آپ دونوں کے لیے بھی بنا. میں صبح اٹھ کے بھی یہ شیر چائے دودھ پتی نہیں پیتا, کعوہ یا سبز چائے پیتا ہوں. کیا بات ہے, اس کا مطلب محسن کے لیے بھی بنانا پڑے گا میں نے. اچھا محسن, موسٹلی سحر سے پہلے پوچھوں گی, سحر آپ بک ریڈر ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنا؟ اور ٹائم نہیں ملتا. ٹائم نہیں ملتا, یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے بھائی. بالکل ٹائم نکالنا پڑتا ہے, لیکن بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی آ چکی ہیں جو کہ صرف میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس میں مصروف ہو چکے ہیں. جیسا کہ دیکھا جائے تو پہلے صرف فیس بک تھا, اب جو ہے آپ کو انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب, اس میں بھی بہت, بالکل سوشل دنیا میں ہم بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں. تو ابھی تو لاک ڈاؤن سیزن ہے, ابھی تو موقع ہی موقع ہے. بالکل. آپ اس کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز ہیں میری, وہ جیسے گھر میں ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تبھی ٹائم نہیں مل پاتا. بالکل. چلیں کوئی نہیں, محسن کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پڑھتے ہیں. محسن آپ بتائیں. میں الحمدللہ بکس. آپ کو پتہ ہے کتاب پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کی ریئل زندگی میں چینج آتا ہے. ہاں بہت زیادہ. یہ تو میں فیل کر سکتی ہوں. کتاب کا عشق جو ہے نا, جو محبت کتاب سے جب ہو جائے نا, وہ نہ ٹوٹنے والی محبت ہے. وہ ٹائم نہیں نکالو بھی. ٹوٹنے والی محبت کون سی ہوتی ہے محسن؟ یار مطلب پھر بھی ٹوٹ جاتی ہیں محبتیں. مثال کے طور پر کوئی بھی کسی کیٹ سے محبت ہو جائے, آج کل ہے نا ڈوگیز رکھتے ہیں, کیٹس وغیرہ گھر پہ رکھتے ہیں, تو پھر ان سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے, پھر وہ مر جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ محبت ٹوٹ جاتی ہے. مطلب یہ کتاب ایسا ہے کہ آپ کی محبت اور کتاب سے جو محبت ہے وہ نہیں ٹوٹتی ہے. آپ ٹائم نہیں بھی نکالے نا, وہ محبت, وہ عشق کتاب کا, وہ آپ کی سوچ میں آ کے آپ کو وہ کتاب آپ سے عرض کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے ٹائم نکالیں. آپ جتنا بھی مصروف ہو جائے نا, اس کو کم از کم نہیں بھی ہو, فل مصروفیات میں 1 سے آدھا گھنٹہ آپ دیتے ہی دیتے ہیں. مثلا آپ کو کتنا لگاؤ ہے, چونکہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں, یقیناً آپ کو بہت لگاؤ ہوگا, لیکن محبت کتنی ہے آپ کو؟ کیونکہ بہترین دوست کہا جاتا ہے کتاب کو. تو اس کتاب کی کیئر کیسے کرتے ہیں آپ؟ کتاب کے ابھی دیکھیں, کتاب کو صرف پڑھنا, ریڈنگ کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے پکڑ لیا, کسی نے مجھے کتاب دیا کہ یار یہ پڑھ لیں, یہ اچھا کتاب ہے. اچھا میں اپنا موٹو یہی رکھتا ہوں کہ اس کتاب کو مجھے ختم کر کے اپنے دوست کو کہنا ہے میں نے کتاب پڑھ لیا. یہی مقصد نہیں ہوتا ہے کتاب کا. کتاب کو آپ جب کھولتے ہیں, آپ ایک پیراگراف پڑھیں, بھلے دن میں 4 لائنیں پڑھیں, 5 لائنیں پڑھیں, سیکھا کیا, لیکن آپ ان سے سیکھ لیں, آپ اس کو سمجھ لیں. ایک پیراگراف کو اتنے اچھے سے پڑھ لیں کہ وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں کہ یہ کتاب میں لکھا کیا ہے. تو اس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کتاب آپ کی زندگی میں بہت چینج لاتا ہے, اس وجہ سے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہو. کتاب کا سب سے یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں, اس پہ آپ عمل نہیں بھی کریں نا, کرنا پڑے گا, خود ہی ہو جاتا ہے. یہ انسان کا, یہ کتاب کا آپ کے ساتھ قدرتی نیچرلی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ویسے جب کبھی میں کتابیں ویسے آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں, آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج لاتی ہیں اگر آپ سیکھنے والے ہیں, اگر آپ لرنر ہیں. کیونکہ آپ زندگی کے زاویے کو, آپ کے ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے, آپ کو زندگی کے زاویے کو سمجھنے کے لیے آپ کو رائٹرز کی نیڈ پڑتی ہے. بالکل. اور کچھ رائٹرز ایسا لکھتے ہیں, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کی زندگی کی ترجمانی ہے, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ فقط آپ کے لیے ہی یہ تحریر لکھی گئی ہے. تو بہت خوبصورت سا احساس ہوتا ہے. ریسنٹلی میں تو بہت سی ماشاءاللہ الحمدللہ شکر اللہ پاک کی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں. اب ریسنٹلی میں واصف علی واصف کی قطرہ قطرہ کلزم کتاب پڑھ رہی تھی, اور
اس میں جو اللہ اور بندے کا ایک تعلق انہوں نے جس طرح سے جس انداز میں وہ تحریر لکھی ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی کھلے وہ واضح الفاظ ہوتے ہیں نا, کچھ الفاظ آپ کے دل میں جگہ کر جاتے ہیں, ویسے اس انداز میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور بہترین تحریر ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ سبھی پڑھیں جو اللہ اور انسان کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ویسے ہی ایک ذکر میں ویسے اپنی دوستوں سے بھی کر رہی تھی, یہاں بھی شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں ذکر ہے کہ موتی اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے پردے کے حوالے سے یا دوپٹہ اوڑھنے کے حوالے سے, تو لکھا ہے کہ موتی جو سمندر کے تہ میں ایک سیپ کے تہ میں چھپے موتی, اللہ تعالیٰ کو موتی بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حوروں کو موتی سے تشبیہ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی لمس سے بھی دور ہیں, ان کو کبھی کسی انسان نے نہ چھوا, نہ کسی جن و انس نے, مطلب کسی نے نہ چھوا. یعنی اپنے آپ کو اتنا سیف رکھنا, اتنا اپنے آپ کو پاک رکھنا کہ آپ کو موتی کی تشبیہ دی جائے کہ آپ کسی کے اپروچ تک نہ پہنچ پائیں, مطلب کوئی آپ تک اپروچ نہ کر پائے, آپ اتنا خود کو سیف رکھو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن عورت کو خود کو انسانی لمس سے یا کسی نامحرم سے اس طرح سے خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک موتی کی طرح ہے, وہ خود کو بچا کے رکھے, وہ خود کو سیف رکھے فقط ایک شخص کے لیے. بہت خوبصورت سا احساس ہے. اور پھر توبہ کی بات اور پھر فردر بہت سے زاویے اس میں ڈسکس ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. کبھی کبھی کچھ کتاب یا کچھ تحریر آپ کے دل پر چھاپ وہ چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ ان میں سے ایک خوبصورت تحریر ان کی یہ بھی ہے. خیر, ہوتے ہیں کچھ رائٹرز ایسے ہیں جو آپ کو بالکل آپ کی زندگی اور آپ سے ریلیٹڈ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے لیے ہی ہے وہ سب کچھ. خیر, اچھا محسن آپ بتائیں, ہمارے یہاں تو سلیبس میں اتنی مطلب ہمیں الجھا دیا جاتا ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی بھی اگر ہم بکس دیکھیں اور اس کی بھی کتابیں کھول کے دیکھیں تو وہ اتنے الجھ جاتے ہیں. سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پہلے ہمارا بچپن تھا, ہم شارٹ سٹوری بکس بھی پڑھتے تھے, مجھے یاد ہے میرے ابا لے کر آتے تھے اور میں بڑے شوق سے پڑھتی تھی کیونکہ ریڈنگ اسکل بیٹر کرنے کے لیے, رائٹنگ اسکل بیٹر کرنے کے لیے پھر وہ بیٹھ کے لکھتے تھے. لیکن آج کل کا بچہ اتنا مصروف کہ اسے دوسری چیز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. کیا سمجھتے ہیں, یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے سلیبس کا اتنا زیادہ ہیوی ہونا؟ نہیں سر, آپ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ میرے ہاتھ میں ایک کپ ہے, میں اس کپ میں یہ سوچ کے میں نے کہا کہ اس میں 2 لیٹر پانی آ جائے, آ سکتا ہے؟ اس کپ میں 2 لیٹر پانی آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ گلاس پکڑتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس میں مجھے 2 لیٹر پانی چاہیے, نہیں آ سکتا. اچھا بچہ اتنا ہے, اس کی تھنکنگ, اس کا کیچنگ پاور, اس کا پکنگ پاور, اس کا سمجھنے کے جو ہے نا سطح ہے وہ اتنا ہے نہیں. آپ اس کو اوور ڈوز دے رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو زیادہ, اس کی سوچ سے زیادہ کتابیں دیتے, وہ کہاں سے سمجھیں گے؟ آپ چھوٹا سا بک دے دیں اس کو, وہ ایک پیراگراف سمجھے, وہ 3 لائنیں سمجھے. آپ نے یہاں پہ بات کی نا کہ سمجھیں, اس پہ عمل کریں. آپ اس کو 200 پنے والے بک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو 1 مہینے میں ختم کرنا ہے, آپ کو جو ہے نا پیپر دینا ہے اس کو. وہ کہاں سے سمجھے گا؟ وہ تو رٹا مارے گا بچہ, رٹا مار کے صرف اس کو پیپر ہی دینا ہے اور پاس ہو جانا ہے. سمجھے گا تو کچھ نہیں, اپنی زندگی میں بدلاؤ کہاں سے لائے گا جب تک وہ اس کو سمجھے گا نہیں. ہاں آپ نے ٹھیک ہے, ہمیں بچپن میں چھوٹی چھوٹی کتابیں دی جاتی تھی, ہم کتابوں کو پڑھ کے ایک پیراگراف ہمیں الحمدللہ سمجھ آ جاتا تھا. اچھا بچپن میں تو دماغ ایسا ہوتا ہے جو کتاب میں پڑھتے تھے ہم اس کو کیچ کرتے تھے, اس کو اپنی روٹین میں, روزمرہ کی زندگی میں لاتے تھے, تو اس سے یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی آپ نے بات کی, آج کل کے بچوں کو اس کی جو ہے نا رینج سے زیادہ اور جو ہے نا کتابیں اوور ڈوز دے دیا جاتا ہے. اچھا محسن, سوری ٹو کٹ یو, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, کالر ویٹ کر رہے ہیں, کالر کی طرف پہلے بڑھتے ہیں. جی منیر بلوچ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وانا چون تو جوڑ واشا شریعت آتے الحمدللہ ما واشا وجہ شما جوڑ واشے شکر الحمدللہ اللہ شرا واش جوڑ سلامت بکا جونے مرچی موسم مرچ کی موسم و ہمیشہ گرم ہو سک بعض ان بلیشی کے مروچی مگا پتران کن گیا تی تعلیم میں بابت اور اسپیشلی بلوچستان تہا آن لائن کلاسز سے حوالہ کہ آن لائن کلاسز بوگ جو سے میں واسطہ نقصان دہ بہ گئے تو شما چے خوشے چے کنگ لوٹی حکومتا. ہیلو, ہم یارا کال لائن سے رہی ہیں نا ڈراپ وتھ
मिन्नतवार मुनीर मारा कॉल करने के आतरश मुपदा कॉल कुत कने शमा गुश्त कुत कने कि हुकूमत या हमा यूनिवर्सिटीज़ के आए ना ऑनलाइन क्लासेस से गुश्ता अच्छी जस्ती गाम चस्त कुत कना कि बेहतरी वास्ता ताकि मैं वास्ता जो हमारे स्टूडेंट के अफोर्ड कुत ना करेंगे आइन वास्ते एक राय दरबेते। अच्छा मोहसिन, आप कुछ बता रहे थे हमें कि अच्छी बात है कि जो है ना शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए। वही मैंने कहा बच्चे को आप जो है ना, हम लोग ब्रावी में बोलते हैं ना, एक वो है वसायत है, हमारे बड़े अक्सर कहते हैं खसुरिल्ली से ने अमोखा नत्ती मुरीफ, मतलब जितने आपका जो है ना बिछाओ है सोने का वो है उतना ही अपने पाँव को फैलाओ। अभी आप उस बच्चे को जो है ना, वो बेचारा उसका थिंकिंग इतना है, वो आप उसको इतने बड़े बुक्स दे रहे होते हो तो वो फिर कहाँ से समझेंगे। हाँ, पास कर सकते हैं रट्टा मार के अपने उसको जो है ना, रट्टे से क्या हो जाता है, आप जब तक समझेंगे नहीं एक चीज़ को तो फिर क्या होता है। हमें याद है बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक सवाल का 4 लाइनों में जवाब देना होता था और 3 सवालें होते थे। मतलब हम लोग वीक में 4-5 सवाल याद करते थे, तो हम उन 3-4 लाइनों को याद करते थे तो उनको समझते थे। उस बचपन के दौर में हमें समझाया जाता था, बिठाया जाता था, तो जाहिर सी बात है जब वो हमें समझाएंगे तो मैं अपनी बात करूं उस वक्त में समझ के अपनी वो खुद ही आ जाते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप उन पे अमल कर रहे होते हो। तो इससे जो है ना बच्चे पे बड़ा फ़र्क। आजकल देखो हम लोगों का क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारा न्यू जनरेशन ने बच्चे को पकड़ के मोबाइल हाथ में दे दिया। अच्छा, मोबाइल का भी एक लिमिट होता है ना, एक वक्त होता है, चले दे दें। ये वही बात है कि हम मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, हमारे घर में ये माहौल चल रहा होता है तो अम्मी हमेशा कहती हैं कि आजकल की माओं को ना अपनी जान छुड़ानी होती है और वो बच्चों पे तवज्जो देने के बजाय वो मोबाइल हाथ में देती है कि बच्चा चुप हो जाए। मतलब वो रो रहा है तो और कुछ नहीं है, खिलौने के बजाय या उससे बात करने के बजाय हम उसे मोबाइल दे देते हैं, वो खामोश हो जाता है। तो अम्मी कहती हैं कि शुरू से आपने खुद उसे आदत दी, फिर जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लगता है फिर वो मोबाइल की ज़िद करता है तो हम कहते हैं भाई बच्चा आदी हो गया है मोबाइल का। आदत हमने उसकी बनाई क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है उसे कुछ नहीं पता होता। खैर, इसी सिलेबस के बुक्स के हवाले से सहर से जानना चाहूँगी, सहर क्या कहेंगी और आप लोगों का ये ब्रेड रोल और मैं जो है ना वो रायते के साथ उनको पेश भी कर देती हूँ। जी सहर। मेरा बस कहना यही होगा कि अगर आप डिश में बहुत सारा जो है बच्चे के सामने खाना रखते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे कि बस अभी ये ख़त्म करना है तो वो तो पहले से टेंशन लेके पीछे हो जाएगा, मुझे खाना ही नहीं है। तो इसी तरह ये एक छोटी सी मिसाल है कि बच्चे को इतना हैवी सिलेबस दे देते हैं कि वो देख के डर जाता है और फिर सोचता है शायद मैं मतलब पास तो हो जाऊंगा लेकिन जो मुझे पोजीशन लानी चाहिए वो नहीं लाऊंगा। तो उनका जो एक वो होता है ना जज्बा, जुनून जो होता है कि हाँ भाई पढ़ के सीख कर कुछ बनना है, तो वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। तो बच्चे को इतना ही सिलेबस हमें देना चाहिए जो कि वो पढ़ के अंडरस्टैंड करे, देन उसको फॉलो करे। तो मेरा कहना बस यही होगा। जी, आप लोगों का ब्रेड रोल और आपका नाश्ता नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। वैसे वही बात है कि मैं आप लोगों को खुद से देती नाश्ता, लेकिन खुद से मैंने बनाया नहीं तो आप लोगों के लिए तैयार नाश्ता कोई बात नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये इस स्टूडियो का हम पे समझे कि हम उनकी मोहब्बत से हमारे एक कर्ज है, उनकी मोहब्बत का कर्ज है स्टूडियो का, इस चैनल का, क्योंकि ये हमेशा हमें प्यार दिया करता है, कोई भी उसमें तफरीक नहीं रखता है किसी भी तरह के। कोई भी बच्चा जिसमें टैलेंट होता है, आपको पता है यहाँ पे बैठने से उनको बड़ा पॉलिश मिलता है, जज्बा आता है, एप्रिसिएशन आ जाता है। तो ये बड़ा मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ इस चैनल्स का, जो टैलेंट्स को आगे लाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको सुनते हैं। इसमें एक तजुर्बा भी होता है उनको बोलने का, उनको कैमरे को फेस करने का तजुर्बा भी मिलता है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं फील करती हूँ, जो अप्रिसिएशन उनको अपनी ही कौम से मिलती है ना, जो कॉलर हमारे जाना वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फिर वो आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है क्योंकि एक आपका अपनी कौम से एक रवाबत का ज़रिया है ना, आपका वो एक मैन जो है ना, मेरा ख्याल है आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। वही ना मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं एक डिबेटर हूँ, मुकर्रिर हूँ, तकरीरें करता हूँ, लेकिन अगर कैमरे का सामना फ़र्स्ट टाइम करूँगा, जितना भी बड़ा मुकर्रिर हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ा हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो किसी भी बड़े मतलब, स्टार से भी आप पूछ लेना, उसका दिल धड़कता ज़रूर है स्टेज पे जाने से। क्योंकि ये टीवी और ये आपके
الیکٹرانک یہ ایسے ہوتے ہیں چینلز ہوتے ہیں, یہ اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, ظاہر ہے. تو آپ کے ہر جاننے والا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے دل میں یہ خوف بیٹا ہوتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط الفاظ ادا نہیں ہو جائے, کل کو یہ میرا کوئی مذاق نہیں بنا دے. تو اس میں بڑے تحمل سے باتیں الفاظیں ادا کرنی ہوتی ہے. سو ظاہر سی بات ہے آپ ان کو لے آتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن وہ اس مرحلے کو پار کر کے جب دوسری بار آتے ہیں تو ماشاءاللہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں میری طرح, ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا آپ لوگوں کا جو ہے نا ان کو اپریسیشن ہے, ایک سخت مرحلے سے گزارنے میں آپ ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. وش اسٹوڈیو, وش نیوز, آپ اینکرز, ڈائریکٹرز سارے ان کو تھام لیتے ہیں ہاتھوں میں, تو یہ بڑا ان کے لیے اچھی بات ہے. اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی. آپ کے سامنے اور لائیو نہیں کر رہا ہوتا ہوں, جب بھی میں پیچھے کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو جو فیکٹ ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, ہم اس کو بتا دیتے ہیں. تو ایسے بہت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پروگرامز, آپ ٹیلنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے, کوئی سنگر کو, کوئی آرٹسٹ کو, کوئی ڈائریکٹر کو, ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو کامیاب رکھے, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے. اور اچھا اختتام کو پہنچا ہے, یقیناً ان کو ناشتہ بھی کرنا ہوگا. ادھر مراکش اختتام سربتا آئے کہ مہمان آنی محنت گرا. بہت شکریہ محسن, بہت شکریہ سحر ہمیں پروگرام میں آنے کے لیے. اور اختتام شمع ہم محنت گرا پرچہ کہ شمع واحد نسا سک باز ارزش داری تھی, شمع مہر دوستی کہ شمع واحد کشے مراکش چارتا اور مراکش باہر زورتا. نمانا کائنات فقیر محمد امنی ٹیم میں ہمراہی رضا بھی دی اور مراکش چون لگے تو فیڈ بیک کا علم بھی دیا تھا. تہائی اللہ ودارے اللہ میں آرے.